مہدی علی خان ابن میر ممتاز حسین کے روح کو احسان فرما۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ عزیزان محترم، جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، ان آیات کریمہ کی ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں ایمان اور اس کے تقاضوں کے موضوع کے تحت اپنے معروضات کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ ایمان در حقیقت ایک معاہدہ اور ایک کانٹریکٹ ہے عبد اور معبود کے درمیان، اس کے لیے ضروری ہے کہ عبد بھی کچھ تقاضوں کو پورا کرے تاکہ معبود کی طرف سے بھی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول ہو سکے۔ اور اسی طرح کچھ ایمان کی خصوصیتوں کا ہم نے ذکر کیا کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے دل کو زندہ رکھے، اپنے دل کو مرنے نہ دے، اور اپنے دل کو کنٹرول میں رکھے تاکہ اسے بہکنے نہ دے، اس لیے کہ مذہبی امور کا تعلق انسانی دل سے ہے۔ جس کا دل زندہ ہوتا ہے یا رہتا ہے وہی انسان مذہب کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور کل کی مجلس ہم نے اشارہ کیا کہ ایمان قرآن مجید میں کچھ چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خصوصیات ایمان میں جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں خصوصیات ایمان کا، تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایمان کو کئی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایک صفت کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پروردگار عالم نے ایمان کا ذکر کیا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ جس صفت کو پروردگار عالم نے جوڑ دیا ہے وہ ہے عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کبھی صالحات کو جمع اور کبھی عمل صالح مفرد کے طور پر قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہم نے ایمان کو دیکھا، ایمان تنہا ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، اور ہم نے ایک فارمولہ آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ اس فارمولے پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کا یہ فارمولہ یہ ہے
کہ اگر ہم جنت جانا چاہتے ہیں، بلندیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن نے یہ فارمولہ ہمیں پیش کیا، وہ یہ کہ اچھا انسان پلس اچھا کام از ایکول ٹو جنت. ایمان ہو اور اچھا کام ہو تب انسان کو جنت نصیب ہوتی ہے، اور بقیہ جتنی بھی شقیں نکالی جائیں گی، جتنی بھی چیزوں کا تصور کیا جائے گا، سب قرآن کے نظر میں انسان کو کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچا سکتی. تو جہاں بھی ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا تذکرہ ہے، اور وہاں پر کسی جینڈر کا تذکرہ نہیں ہے، کسی شہر کا ذکر نہیں ہے، کسی ملک کا تذکرہ نہیں ہے. کہاں ایمان اور عمل صالح، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے اس کا نام جو بھی ہو. اس لیے کہ ایمان کی بنیاد میں جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، نہ تو ناموں کا تذکرہ ہے، نہ ایج کا تقاضا ہے، اور نہ ذات کا تذکرہ ہے. اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح کے دائرے میں جو بھی آ جاتا ہے وہ کامیاب ہے، چاہے وہ جس قبیلے کا بھی رہنے والا ہو، جس شہر کا رہنے والا ہو، جس ملک کا رہنے والا ہو. کوئی بھی انسان یہ بہانہ بنا کر ایمان اور عمل صالح سے دور نہیں ہو سکتا کہ میں ایک اسلامی ملک کا رہنے والا ہوں. کوئی بھی انسان عمل صالح اور ایمان سے دور رہ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں مرد ہوں تو لہٰذا میں اس سے کچھ دور رہوں گا. ایک خاتون ہے تو اسے قریب ہونا چاہیے. ایمان کا تعلق کسی عورت سے ہے، ایمان کا تعلق کسی مرد سے ہے. اسلام نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ ایمان کا تعلق نہ ذات سے ہے، نہ خاندان سے ہے، نہ شہر سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ حکومت سے ہے، نہ کسی ملک سے ہے. ایمان اور عمل صالح کا تعلق انسان کے کردار سے ہے، انسان کے اخلاق سے ہے، انسان کی روزمرہ زندگی سے ہے. وہ جتنا ایمان کے قریب ہوگا اتنا ہی معتبر ہوگا، جتنا عمل صالح کے قریب ہوگا اتنا ہی معتبر ہوگا. اگر وہ حساب لگائے کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مال ہے تو لہٰذا میں معتبر ہوں، قرآن مجید نے صاف طور پر اعلان کر دیا دولت مال معیار برتری نہیں ہے. غور کیجیے گا، میرے ایک منزل تک پہنچنا ہے، ہم کوشش کریں گے. دولت اور حکومت اور مال اور سہولتیں معیار برتری نہیں ہے. سورہ ہمزہ میں پروردگار عالم نے صاف طور پر اعلان کر دیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. وائے ہو ان لوگوں پر جو چاپلوسی کرتے ہیں، جو چغلی کھاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لے جاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لے آتے ہیں. اور وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ مال انہیں نجات دے جائے گا، ان کی سوچ غلط ہے. الذی جمع مالا وعددہ، مال کو جمع کرتے ہیں اور بار بار اسے گنتے ہیں. انسان کی عادت ہے جب پیسہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو بار بار گنتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ، قرآن کہہ رہا ہے پیسہ کماؤ، بار بار گنو. یہاں تک قرآن کہہ رہا ہے گننا کی مذمت نہیں ہے، جمع کرنے کی مذمت نہیں ہے. الذی جمع مالا وعددہ، لیکن آگے بڑھ کر قرآن کہہ رہا ہے وَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، وہ یہ سوچتا ہے کہ مال اسے بہشت تک لے جائے گا، مال اسے نجات دے دے گا. ایسا نہیں ہے. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم اس کو اور اس کے مال کے ساتھ، اس کو اور اس کی دولت کے ساتھ جہنم میں جھونک دیں گے. کیوں جھونک دیں گے؟ اسے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مال مجھے نجات دے جائے گا. نہ ایمان کی ضرورت ہے اور نہ عمل صالح کی ضرورت ہے. حکومت کی مجھے نجات دے دے گی. قرآن نے صاف طور پر انکار کر دیا ایسی سوچ تمہاری غلط ہے. تو ایک سوچ ہے انسان کی یہ کہ انسان کو مال نجات دے گا، قرآن کا نہیں. دوسری سوچ یہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ میں فلاں خاندان سے میرا تعلق ہے، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے. قرآن مجید نے صاف طور پر اعلان کر دیا قبیلہ خاندان بھی تمہیں نجات نہیں دے سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ایک نتیجہ آپ کو حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن نے صاف طور پر اعلان کر دیا جو لوگ افراد کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، خاندان بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ نجات پا جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. وہ جان جائیں گے قبر میں جب ان سے سوال کیا جائے گا. نہ تو خاندان کا سوال ہوگا، نہ قبیلے کا سوال ہوگا تو ان کے ایمان کا سوال ہوگا. عرب میں دو قبیلے والوں نے اپنے افراد کو گننا شروع کیا، کس کا قبیلہ بڑا ہے، کس کا خاندان بڑا ہے. دونوں نے گننا شروع کیا، دونوں برابر نکلے. اس قبیلے کے افراد 100 نکلے، اس قبیلے کے افراد 100 نکلے. دونوں جب برابر نکلے تو برتری کس بات کی ہوئی؟
تو شیطان نے بہکایا کہ جب زندہ لوگ برابر نکلے چلو قبروں کو گننا شروع کریں. الہاکم التکاثر، جب انہوں نے کثرت کے قائل وہ ہو گئے، کثرت کے خواہاں ہو گئے، تو ثم حتی زرتم المقابر، شیطان نے انہیں قبرستان تک پہنچا دیا. جو بات قبیلے و خاندان کی کرتے ہیں وہ جیتے جی قبرستان تک پہنچ جاتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف، وہ بہت جلدی جان جائیں گے. بس میرے عزیزو، دو لفظ استعمال ہوئے قرآن مجید میں، ایک تکاثر، دوسرے کوثر. بے وجہ غرور کا نام ہے تکاثر، دلیل کی بنیاد پر غرور کا نام ہے کوثر. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دو لفظ قرآن مجید میں استعمال، ایک تکاثر، دوسرے کوثر. تکاثر اختلاف کا نتیجہ، کوثر اتحاد کا نتیجہ. تکاثر عدم فضیلت کا نتیجہ، کوثر فضیلتوں کا نتیجہ. قرآن نے کہا تکاثر سے ہٹو گے تو کوثر تک پہنچو گے. اگر کوثر تک پہنچنا ہے تکاثر سے اپنے دامن کو صاف کرنا پڑے گا. خاندان سے ہٹو، قبیلے سے ہٹو، در فاطمہ پر آ جاؤ. کوثر سے جتنا قریب ہوتے چلے جاؤ گے ایمان بھی ملتا چلا جائے گا، عمل صالح بھی ملتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کثرت کے قائل نہ ہو جاؤ، کثرت تمہیں نجات نہیں دے گی. نہ مال تمہارے کام آئے گا اور نہ خاندان تمہارے کام آئے گا، نہ قبیلہ کام آئے گا. کیا کام آئے گا؟ تمہارا کردار، تمہارے اوصاف، تمہاری رفتار کیسے ہے، تم کیسے بات کرتے ہو، کیسے چلتے ہو، کیسے اٹھتے ہو، تمہارا ایمان، زندگی ایمان کے دائرے میں ہے کہ نہیں ہے. مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی، خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، اور یہ معجزہ ہے، معجزہ مولا کائنات کا ہے یا فاطمہ بنت اسد کا ہے، آج تک علماء طے نہیں کر پائے. جی معجزہ کس کا ہے؟ معجزہ مولا کائنات کی ذات سے منسلک معجزہ ہے یا حضرت فاطمہ بنت اسد سے منسلک معجزہ ہے؟ ماں کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ معجزہ دکھا سکتی ہے، یا ماں کے شکم میں جو بچہ ہے جو معجزہ دکھا رہا ہے؟ تو یہ معجزہ ہے مولا کائنات کی زندگی کے آنے سے پہلے. دیکھیے امام کے آنے سے پہلے معجزہ ہوا ہے. خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنا ہے اور دیوار نے مسکرایا ہے. شورائے کرام کے لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ دیوار نے مسکرایا ہے. پتھروں کے ہونٹوں پر آ گئی ہنسی کیسے؟ ہم تو سنتے آئے تھے پھول مسکراتے ہیں. زندگی میں ہم نے جتنا بھی سنا تھا کہ پھول مسکراتے، پتھروں کے ہونٹوں پر آ گئی ہنسی کیسے، ہم تو سنتے آئے تھے پھول مسکراتے. یہ معجزہ مولا کائنات کی دنیا میں آنے سے پہلے دیوار میں در بنا. فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، 3 دن رہیں خانہ کعبہ میں. کبھی ہم نے غور کیا کہ خانہ کعبہ میں 3 دن اگر کوئی خاتون رہے کسی گھر میں، کھانا انہیں کا آیا کہاں سے، پانی ملا کہاں سے؟ قرآن آواز دے گا جب کوئی شہزادی محراب میں کھڑی ہو جاتی ہے تو جنت سے ہم اس کے لیے رزق بھیج دیتے ہیں. یقین نہیں آتا تو سورہ مریم کی تلاوت کر کے دیکھ لیجئے. مریم عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی تو ہم جنت سے کھانا بھیج دیتے تھے. اور یہ تو فخر مریم ہے، یہ فخر مریم ہے. 3 دن خانہ کعبہ میں رہیں، اور 3 دن کے بعد جب آئے خانہ کعبہ سے اپنے ہاتھوں میں بچے کو لے کر، مولا پیغمبر اسلام انتظار کر رہے تھے، اور انتظار کر کے بتایا رہبر کا انتظار کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت نبوی ہے. کہ انتظار 2 لمحے کا ہو انتظار ہے، انتظار 1 سال کا ہو انتظار ہے، انتظار 1400 سال کا ہو تو انتظار ہے. انتظار کر کے بتایا انتظار کر کے بتایا کہ سنت نبوی ہے. ماں لے آئی بچے کو، پیغمبر اسلام کے حوالے کیا. رحل نبوت پر جب قرآن امامت آیا، جب نصف نور سے ملا، تو ماں نے بچے کو حوالے کیا، پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں میں لیا. تو مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے، اعجاز امامت کے لیے علم ضروری ہے. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہمارے اماموں کا کمال علم کی وجہ سے ہے، اور علی کا چاہنے والا کبھی علم سے دور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ باب العلم سے منسلک ہے. اگر ہم اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، واحد راستہ علم ہے.
علم کے بغیر کوئی راستہ ہمیں نجات نہیں دے گا، اور یہی وہ علم ہے ہم دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ آج مسلمان کیوں نقصان میں ہے؟ علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جب تک علم ہمارے پاس تھا ہم سرفراز تھے، جب سے علم ہم سے چھن گیا یا ہم علم سے دور ہو گئے، مار کھا رہے ہیں مسلمان۔ قرآن کا پیغام علم ہے۔ تو مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے کون سی کتاب کی تلاوت کرو؟ قرآن، زبور، انجیل، توریت۔ اللہ اکبر، پہلی دلیل امامت کے لیے علم ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، پہلی دلیل امامت کے لیے علم ہے۔ مولا کائنات نے سوال کیا، پیغمبر اسلام نے کہا قرآن کی تلاوت کیجیے۔ مولا کائنات نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی۔ کون سی؟ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کریمہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومنین کامیاب ہیں جب بھی وہ نماز پڑھتے ہیں تو خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ مولا نماز کا تذکرہ کیوں؟ گویا مولا کائنات نے بتا دیا کہ امامت کی زندگی علم اور عبادت سے جڑی ہوتی ہے۔ علم کا بہانہ بنا کر عبادت سے دور نہ ہو جاؤ، عبادت کا بہانہ بنا کر علم سے دور نہ ہو جاؤ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومنین وہ کامیاب ہیں جو عبادت میں خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ان ہاتھ جوڑ کر سوال کرے مولا کائنات سے، مولا وقت ہے آپ اپنی فضیلت بیان کیجئے، اپنی فضیلت بیان کیجئے۔ یہ کہیے کہ میں وہ ہوں جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، میں وہ ہوں جس کی ماں خانہ کعبہ میں 3 دن تک جنت کے کھانے کھاتی رہی، میں وہ ہوں جو فضیلت مجھے ملی ہے کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی، میں وہ ہوں جو رسالت کے ہاتھوں پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اپنی فضیلت آپ بیان کیجئے۔ آپ مومنین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، صفات مومنین بیان کر رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومنین وہ مومن کامیاب ہے جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ مومن کی ابتدائی آیتیں۔ مولا آپ اپنی فضیلت بیان کیجئے، مومنین کے صفات کو کیوں گنوا رہے ہیں؟ عجب نہیں، مولا کائنات آواز دیں، پہلے مومن کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ امیر المؤمنین کے سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پہلے مومن کو تو سمجھنے کی کوشش کرو، مومن ہے کون، اس کے بعد ان مومنین کے امیر کو سمجھنے کی بات کرو۔ پہلے سمجھو یہ مومن ہے کون؟ مومن وہ ہے جس کے پاس صفات پائے جاتے ہیں، اس کے پاس صفات کا خزانہ پایا جاتا ہے، وہ صفات سے دور نہیں ہوتا، اس کی پہچان اس کا کردار ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن مجید نے کہا انما المؤمنون الذین ذکر اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ صاحبان ایمان وہ ہیں جب بھی ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل خوف الہی کے مارے، ذمہ داری کے احساس کی بنا پر، سینس آف ریسپانسبلٹی کے بنا پر ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ آگے بڑھ کر قرآن مجید نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ دوسری صفت صاحبان ایمان کی یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے تو دن بدن ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب بھی اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، کون سی اللہ کی نشانیاں؟ فی الانفس وفی الآفاق۔ جو دنیا میں نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ جو انسان کے وجود کے اندر نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ میرے ہاتھ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہر ایک نعمت ایک نشانی ہے۔ میں اس کی طرف غور کروں تو اللہ کا ذکر کرنے لگوں گا، اس کی طرف غور کروں تو اللہ کا تذکرہ کرنے لگوں گا۔ یہ آفاق کی نشانیاں دیکھیں، چاند، سورج، وقت پر نکلنا، وقت پر ڈوب جانا، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ کوئی بے وجہ تو خلق نہیں ہوئے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ غور و فکر کرے، مومنین وہ ہیں جو الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ نماز شب کی آیت کریمہ ہے کہ جب بھی وہ دیکھتے ہیں زمین و آسمان کی طرف، ان اللہ کی نشانیوں کو، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار تو نے بیکار ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا ہے۔ جب کوئی کائنات کی چیز بیکار پیدا نہیں ہوئی ہے تو یہ انسان کیوں بیکار پیدا ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان بیکار پیدا ہو جائے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ جتنی نشانیوں کو دیکھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ رک جانے والے کا نام مومن نہیں ہے، آگے بڑھتے رہنے والے کا نام مومن ہے۔
جو انسان کو روک دے وہ ایمان نہیں ہے، جو انسان کو آگے بڑھا دے وہ ایمان ہے. کتنا آگے بڑھے، کتنا آگے بڑھے، ترقی کے لیے کوئی چھت نہیں ہے. اعلی علیین، اعلی علیین کا لفظ کیا ہے؟ بلند ترین مقام. کہاں تک بلند ترین مقام؟ اللہ کہہ رہا ہے بلند ترین مقام. نہ آگے بڑھنے کے لیے کوئی لمٹ ہے، نہ گرنے کے لیے کوئی لمٹ ہے. بلندی تک میں جانا چاہتا ہوں، قرآن کہہ رہا اعلی علیین. گرنے والوں کے لیے اسفل السافلین، پسترین مقام. یہ پسترین کو کہہ رہا ہے، اعلی علیین کہنے والا کہہ رہا ہے پسترین مقام. کتنا انسان گر سکتا ہے؟ اتنا گر سکتا ہے، اتنا گر سکتا ہے کائنات کی ہر فرد اسے مستحق لعنت سمجھتی ہے. کتنا بلند ہو سکتا ہے؟ اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ اہل بیت اسے اپنا سمجھنے لگتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کتنا بلند ہو سکتا ہے؟ کوئی حد نہیں ہے. سلمان 10ویں درجے پر ہے، ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے 10ویں درجے پر ہے. اب تم بھی چاہو تو پہنچ سکتے ہو. ورنہ سلمان کے لیے مقام جو اہل بیت نے عطا کیا، السلمانو منا اہل البیت. کتنا گر سکتا ہے انسان؟ انسان اتنا گر سکتا ہے کہ اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. دربار یزید، ممبر پر یزید، تخت پر یزید. ممبر کا لفظ کیوں استعمال؟ تخت پر یزید. اور اسی دربار میں ایک 4 سالہ بچی جس کے ہاتھوں میں رسن. دیکھیے گا انسان، تاریخ دیکھیے گا. اور یزید کا نام آج کہاں ہے، اور اس بی بی کا نام کہاں پر ہے. اور کتنی کوشش کی گئی یزید کے نام کی بقا کے لیے، کتنی کوشش کی گئی. درہم و دینار کے دہانے کھول دیے گئے، خطبہ، علماء، ذاکرین کو خریدا گیا، جھوٹی حدیثوں کو گڑھا گیا، جاہلوں کے ہاتھوں میں قلم تھما دیا گیا. 150 سے زیادہ جھوٹے صحابی پیدا کیے گئے. 150 صحابی. ایک کتاب لکھی ہے ایک ریسنٹ ایک اسکالر نے، مرتضی عسکری صاحب نے مرحوم، کہ انہوں نے کہا کہ 150 صحابی تھے جن کا وجود ہی نہیں ہے تاریخ میں. صرف نام ان کے ہیں لیکن ان کا وجود تاریخ میں نہیں ہے. خریدے گئے، بنائے گئے جعلی صحابہ، جعلی احادیث، تاکہ یزید کے نام کی بقا کی کوشش کی جائے. لیکن نام کیا ہو گیا؟ جوش ملیح آبادی کہتے ہیں بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا. بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. بلکہ نام یزید داخل ہے دشنام ہو گیا. نہ تنہا زور نہیں ہے تو نام دشنام میں ہو گیا. اور جو بھی کہتا ہے یزید کو ذرا احترام سے بات کرتا، اس کا نام بھی داخل دشنام ہو جاتا ہے. لوگ سنبھل کے بھی بات کرتے، جو بھی کہنا تھوڑی تعریف کرنے لگا تو اس کا نام بھی داخل دشنام ہو گیا. بدبو ہے، بدبو کو کھینچ لیتی ہے. نام یزید داخل دشنام ہو گیا. کوشش کی گئی کہ یزید کا نام کو بڑھایا جائے، اور اتنا وہ نام گر گیا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا. اور کتنی کوشش کی گئی کہ تذکرہ حسین اور حضرت سکینہ کو مٹا دیا جائے. کتنا بلند ہو گیا تذکرہ حسین، کتنا بلند ہو گیا. آیت اللہ الوحید خراسانی کہتے ہیں اہل بیت کے تذکرے کو ان کے دشمنوں نے اور آگے بڑھا دیا. ایک عرفانی جملہ ہے، اہل بیت کے تذکرے کو ان کے دشمنوں نے اور آگے بڑھا دیا. جتنا دبانے کی کوشش کی اتنا پھیلتا چلا گیا. جتنا دبانے کی کوشش. انہوں نے مثال دی ہے، میں چھوٹے بچوں کے لیے مثال دے دیتا ہوں. انہوں نے مثال دی ہے کہ کمرے کو تاریک کر دو اور ایک ٹارچ ہاتھ میں لو اور ٹارچ کا نور زمین پر ڈالو. بلندی سے ٹارچ کا نور زمین پہ ڈالو اور اس نور پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرو تو ہاتھ نیچے رہ جائے گا، نور اوپر ہو جائے گا. اگر یقین نہیں آتا تو دوسرا ہاتھ بھی رکھ دو اپنا، دونوں ہاتھ نیچے ہو جائیں گے، نور اوپر ہو جائے گا. اگر اور بھی یقین نہیں آتا تو پڑوس اڑوس پڑوس بھائی رشتے سارے ہاتھ لے آؤ اور ہر ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے چلے جاؤ، سارے ہاتھ نیچے ہو جائیں گے، نور اوپر ہو جائے گا. اہل بیت کا تذکرہ ہے نور خدا زمین پر.
دشمنوں نے فتووں نے بدعت کی فتووں نے دبانے کی کوشش کی، ان کے ہاتھ نیچے رہ گئے، نور خدا بلند ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دبانے کی کوشش، ان کے ہاتھ نیچے رہ گئے، خدا کا نور بلند ہو گیا۔ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا۔ اے عرش دیکھ فرش کا اعجاز تو ذرا، عباس نام ور کے لہو سے دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا، اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا۔ کتنی دبانے کی کوشش کی، ذرا کوشش کرے، ذرا توجہ کرے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب بھی اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، رک جانے والا مومن نہیں ہے، علی کا چاہنے والا دن بدن اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے۔ کل تک واجبات کو انجام دے رہا تھا، اتنے اشعار سنانے کے بعد کوئی میسج بھی تو دے سکتا ہوں نا۔ کل تک واجبات انجام نہیں دے رہا تھا، آج واجبات کے قریب ہو جائے۔ کل تک واجبات کو انجام دے رہا تھا، تو اب مستحبات کے بھی قریب ہوتا چلا جائے۔ اس لیے کہ میں انجام نہیں دے رہا تھا تو میں اسی حالت میں رہوں گا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آگے بڑھتا چلا جاؤں، نیکیوں کے راہ میں کوئی لیمٹ نہیں ہے، جتنا انجام دے سکتا ہوں میں انجام دے سکتا ہوں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا نیکیوں کا عاشق ہوتا ہے، نیکیوں کا اور اچھائیوں کا عاشق ہوتا ہے۔ جہاں نیکی نظر آئے لپک لو، اپنے آپ سے منسوب کر لو، یہ انتظار نہ کرو کوئی اور انجام دے دے گا تو وہ لے جائے گا ثواب۔ جہاں نظر آئے، السارعون فی الخیرات، صاحبان ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں تیزی دکھاتے ہیں۔ جتنا تیز تم رہو گے، جتنا جلدی اس کو انجام دو گے، تمہیں ثواب ملے گا۔ علی کا چاہنے والا نیکیوں کا عاشق ہوتا ہے۔ جہاں دیکھے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے 2 دن برابر ہو جائیں وہ گھاٹے میں رہے گا۔ تجارت میں ہم لوگ کہتے ہیں 2 دن برابر نہیں ہونا چاہیے۔ بزنس میں انسان 2 دن کے برابر ہو جائے، انسان کیلکولیشن کرتا آج نقصان ہو گیا، فائدہ، تاجر کیا کہتا ہے؟ فائدہ نہ ہو بھی تو نقصان حساب کرتا ہے۔ آج کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، جب فائدہ نہیں ہوتا ہے، پروفٹ وہ نہیں لیتا ہے آج، تو کیلکولیشن میں کیا کرتا ہے؟ آج میرا نقصان ہو گیا۔ ارے آج کیوں نقصان ہو گیا؟ کا فائدہ نہیں ہوا، کیوں؟ 2 دن کو وہ برابر نہیں دیکھنا چاہتا۔ امام فرماتے ایک بزنس مین، ایک تاجر 2 دن برابر نہیں دیکھنا چاہتا، تو یہ مومن کیوں 2 دن برابر سمجھ رہا ہے؟ اس کے 2 دن برابر نہ رہیں، آج کا دن کل کے دن سے بہتر، آنے والا دن آج کے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے، وہ اتنا نیکیوں سے قریب ہو جائے کہ پروردگار اس کے وجود پر فخر کرے، پروردگار اس کے وجود پر فخر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کی طرف توجہ کرے۔ اور یہاں بھی کہہ دوں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، علماء کرام تفسیر میں کہتے ہیں جب بھی اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی ذکر کی گئی ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا وَمَا لِلَّهِ آیَةٌ أَكْبَرُ مِنِّي، روئے زمین پر مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ مولا کائنات کی حدیث ہے، مولا کائنات اپنی زبانی فرما رہے ہیں مجھ سے بڑی نشانی آیت اللہ کی روئے زمین پر نہیں ہے، مجھے دیکھتے چلے جاؤ، توحید سے قریب ہوتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ، توحید سے قریب۔ اللہ کی نشانی، علی کا ذکر، علی کا تذکرہ، علی کی مدح، علی کی مدحت، علی کی شان میں قصیدہ، علی کی شان میں منقبت، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا نام لینا عبادت، علی کا نام سوچنا عبادت، علی کے نام کو کاغذ پہ لکھنا عبادت۔ میں نے حدیث میں دیکھا جب تک تم کاغذ پر علی کا نام لکھو گے، جب تک وہ نام لکھا رہے گا، لکھنے والے کو ثواب ملتا چلا جائے، جب تک ثواب ملتا چلا جائے۔ دیکھیں ہمارے پاس ثواب کمانے کے ذرائع کم نہیں ہیں،
بس یہ کہ انسان کوشش کرے کہ مواقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے اور اپنے ایمان کو بڑھاتا چلا جائے. جب کبھی بولنا تول کر بولنا، جب کبھی بولنا تول کر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا. جب کبھی بولنا تول کر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا. ہاں مگر میدھے حیدر کی محفل ہو جب، تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا. تم کو صلی اللہ علیہ وسلم. جب کبھی بولنا تول کر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا. زیادہ بولیں گے تو یہ میرے لیے پرمیشن ہے آج. مدتوں سوچنا مختصر بولنا، ہاں مگر میدھے حیدر کی محفل ہو جب، تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا. کیوں؟ یا جتنا بولتے چلے جاؤ گے. علامہ کاشف الغطاء کہتے ہیں ذکر حیدر کے 2 فائدے، ہزاروں فائدے ہیں، کم از کم 2 فائدے. ایک، جب بھی ہم نام علی اپنے زبان پہ لیں گے نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، گناہ گھٹتے چلے جائیں گے. دونوں فائدے ہیں، یعنی 2 متضاد فائدے، ایک ہی نام کے 2 متضاد فائدے. یا علی کہو گے تو نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور گناہ مٹتے چلے جائیں گے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. میں آیات کو پڑھتا رہا. چھٹی مجلس ہے، پتہ نہیں حق ممبر میں ادا نہیں کر سکا ہوں، معافی چاہتا ہوں. بس شکریہ ادا کرتا ہوں الغدیر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آئی تھنک دس دا کمپلیٹ نیم. تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تقی بھائی اور ان کے ساتھیوں کا. غدیر کے نام سے یہ سینٹر جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ غدیر ہی کے ذریعے سے اس کی تقدیر بنے گی. نام سے جڑا ہونا بھی ایک بہت بڑا کمال ہے. نام کا اثر ہوتا ہے، اس لیے اہل بیت نے کہا کہ اپنے بچوں کے نام ہمارے ناموں کے ساتھ جوڑ دو، اس لیے کہ نام کا بچے کی زندگی پر اثر ہوتا ہے. انہوں نے بلا کے غلطی کی ہے تو انشاءاللہ اللہ ہم سب سے اس خلیل عبادت کو عظیم ہستیوں کی طفیل میں قبول کرے اور اس سینٹر کو پروردگار عالم دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے. جو ان کے بانی ہیں، جنہوں نے خدمتیں کی ہیں، جو والنٹیئرس ہیں جو پیچھے رہ کر خدمت کرتے ہیں، ماں بہنیں کافی خدمت کرتی ہیں، جو نظر نہیں آتی ان کی خدمت نظر نہیں آتی، جو نوجوان خدمت کرتے ہیں، ان سب کی صحت اور سلامتی اور توفیقات کے اضافے کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وعلی. وَإِذَا یہ آیتیں میں پڑھتا رہا، میں اس کو کمپلیٹ کر دوں آیتوں کو تاکہ حق کے ممبر ادا ہو جائے. کم از کم اتنا تو کہا جائے کہ انہوں نے 4-5 آیتیں پڑھی اور اس کا ترجمہ کر دیا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب بھی ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے ان کا ایمان دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ اعلیٰ تیسری صفت صاحبان ایمان کی، وہ علی ربہم یتوکلون. صاحبان ایمان وہ ہیں اللہ صرف اور صرف ذات پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، سوائے اللہ کے کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے. نہ دنیا میں اتنی طاقت ہے جو انہیں کچھ عطا کر سکے اور نہ وہ دنیا سے کوئی امیدوار ہوتے ہیں. ایک سجدے کی قیمت دنیا ادا نہیں کر سکتی تو میری مکمل عبادت کی زندگی کی قیمت دنیا کیا ادا کرے گی. اخذ اجر میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ علی ربہم یتوکلون. لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو چاہے کروں وہ میرا ساتھ دے گا، نہیں. نسخہ بتا دوں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ محنت میری طرف سے، عطا اس کی طرف سے. گھر میں بیٹھ کر کہوں پروردگار میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، آواز قدرت آئے گی. دنیا کا نظام میں نے محنت پر رکھا ہے اور آخرت کا ثواب محبت پر رکھا ہے. دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو محنت کرو، حصول جنت کے لیے محبت اہل بیت. لیکن دنیا میں کافر کیوں ترقی کر رہا ہے پروردگار، مومن کیوں پیچھے ہے؟ آواز قدرت آئے گی. نظام دنیا یہ ہے کہ میں نے دنیا کی ترقی محنت پر رکھی ہے. بنیاد اگر محنت ہو ترقی کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر. جتنی محنت کرے گا اتنی ترقی حاصل کرے گا. محبت مدد کرے گی، انسان کو سونے نہیں دے گی، جگائے گی اور محنت کرنا ہے.
محنت 2 برابر کر دے گی اگر انسان کے دل میں محبت آ جائے. لیکن نظام دنیا محنت پر ہے. وقت پر نکلنا میرا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے. دیر سے نکلوں، دعا کرو پروردگار مجھے وقت پہ پہنچا دے، آواز قدرت آئے گی. دیر سے نکلنے والا کبھی وقت پر نہیں پہنچتا. اس کا معنی توکل نہیں ہے. توکل کا معنی یہ ہے کہ ہر آدمی جو وقت پہ نکلتا ہے وہ منزل پر پہنچ جائے گا، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اس لیے توکل کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر نکلو، وقت پر پہنچانا اس کا کام ہے. محنت میری طرف سے، عطا اس کی طرف سے، کام میری طرف سے، انعام اس کی طرف سے. دنیا کا نظام محنت پر ہے. بیج زمین میں ڈالو گے تو درخت میں تبدیل ہوگا، درخت زمین پہ لگا دو گے دوسرے دن سوکھ جائے گا. نظام طبیعت یہ ہے کہ درخت بنے گا تو بیج کے ذریعے سے بنے گا، پودے کے ذریعے سے درخت بنے گا. میں بڑا درخت لگا دوں، پروردگار مجھے دوسرے دن پھل دے دے، آواز قدرت آئے گی. نظام طبیعت یہ نہیں ہے کہ تم درخت کے ذریعے سے پھل تک پہنچو. نظام طبیعت یہ ہے بیج کے ذریعے سے پھل تک پہنچو. ہم نے نظام معین کیا، اس کا معنی ہے توکل. وہ علی ربہم یتوکلون. مولانا رومی نے اس واقعے کے ذیل میں مثنوی میں ایک واقعہ تذکرہ کیا. ایک آدمی جنگل پہنچا سیر کے لیے، بس اس واقعے کے بعد میں ربط مصائب کی طرف آؤں گا. سیر کے لیے نکلا اور وہ پہنچا جنگل میں. اس نے دیکھا کہ ایک حیوان زمین پر پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں. اس حیوان کو دیکھا، مجبور حیوان کو ذہن میں یہ بات آئی کہ پروردگار اسے رزق کون پہنچائے گا. یہ مجبور حیوان ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، یہ حیوان تو مر ہی جائے گا. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ دیکھا کہ جنگل سے شیر شکار کرتے ہوئے اپنے حصے کا گوشت وہ کھا لیا. جو گوشت بچا ہوا تھا وہ لے آیا، اس حیوان کے قریب رکھ کر چلا گیا. تعجب سے دیکھا پروردگار تو رازق ہے، تو رازق. اس طرح تو نے حیوان تک رزق پہنچایا کہ مجبور حیوان تک تو نے رزق پہنچا دیا. شیر اپنے حصے کا خون اور گوشت وہ پی چکا ہے، کھا چکا ہے. بچا کچا گوشت وہ لے آیا اور اس حیوان کے قریب رکھ کر چلایا تاکہ وہ کھا لے اور ایک مجبور حیوان بھی زندہ رہ جائے. ذہن میں خیال پیدا ہوا، اے مجبور حیوان تک رزق پہنچانے والے، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، مجھے کیوں نہیں رزق پہنچاتا؟ تو غار میں چلا گیا، نماز پڑھنا شروع کیا. اللہ اکبر، پروردگار رزق دے دے، پروردگار رزق دے دے. 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، بدن نڈھال ہوا، نہ کوئی رزق آیا، نہ من و سلوا آیا، نہ کوئی چیز آسمان سے نازل ہوئی. بدن نڈھال ہوا، زمین پر گرا. پروردگار کیا ہو گیا؟ حیوان تک تو رزق پہنچانے والا، میں تو حیوان سے بہتر ہوں، اشرف المخلوقات ہوں. حیوان کو تو نے میرے لیے خلق کیا ہے، مجھے تو نے اپنے لیے خلق کیا ہے، رزق دے دیتا، نازل کر دیتا. آواز قدرت آئی، اے میرے بندے میں نے 2 مثالیں تیرے لیے پیش کی تھیں، ایک مجبور حیوان کی مثال اور ایک مختار حیوان کی مثال. میں نے 2 مثالیں تیرے سامنے دی تھی. ایک وہ حیوان جس کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے تھے، وہ مثال بھی تیری آنکھوں کے سامنے تھی، اور وہ مثال بھی تیرے آنکھوں کے سامنے تھی کہ ایک شیر شکار کر کے خود کھا کر لے آ رہا ہے اور بچا کچا گوشت اس حیوان کے حوالے کر رہا ہے. ایک مثال مجبور کی دی تھی اور ایک مثال مختار کی دی تھی. تیرے ہاتھ پیر مضبوط تھے تو تجھے چاہیے تھا کہ مثال مختار کے لیتا، مجبور کی نہیں. تجھے مثال کس کے لیے نہیں چاہیے تھی؟ تیرے ہاتھ پیر تو مضبوط تھے تو اس کی مثال لیتا جو مختار تھا. تو خود کما، کھا اور دوسروں کو کھلا. یہ توکل ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مختار رہے، ہاتھ پیر مضبوط رہے، گھر میں بیٹھ جائے اور کہے پروردگار رزق دے دے، رزق دے دے، آواز قدرت آئے گی. نہیں، توکل ہے تو نکلو گھر سے، اللہ کا نام لے کر نکلو، اللہ تمہیں رزق بھی عطا کرے گا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ. صاحبان ایمان وہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. شب قدر میں نماز پڑھ لی، خدا کو ٹاٹا بائی بائی نہیں کہتے پھر آئندہ سال تک، بلکہ ان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، ان کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. جسم کی غذا کے لیے میں 3 مرتبہ اس کو کھانا پہنچاتا ہوں، تو روح کی غذا کی ضرورت ہے 5 وقتہ میں نماز پڑھوں. جسم جس طرح بھوکا ہو جاتا ہے، روح بھی بھوکی ہو جاتی ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. ان کی عبادت موسمی نہیں ہوتی. بس میں نے اشارہ کر دیا، سمجھنا آپ کا کام ہے. ان کی عبادت موسمی نہیں ہوتی. من چاہا دل کر لیا تو پڑھ لیا، اگر نہیں تو چھوڑ دیا. ایسا ایمان کی یہ نشانی نہیں ہے. الذین یقیمون الصلاۃ. اور آخری صفت یہ کہ وہ مما رزقناہم ینفقون.
نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھتے. کل کی مجلس میں میں نے اشارہ کیا، نماز کے ساتھ پروردگار عالم نے زکوٰۃ اور انفاق کو جوڑ دیا ہے. تمہارا ایک رابطہ اللہ کی طرف ہو، دوسرا رابطہ قوم کی طرف ہو. جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ راہ خدا میں وہ انفاق کر دیتے. کچھ مما رزقناہم ينفقون، کچھ جو کچھ انہیں اللہ نے عطا کیا ہے، بہت کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ دے دینا صاحبان ایمان کی نشانی ہے. لیکن مال کا تذکرہ نہیں ہے. پھر یہاں پر مال کا تذکرہ نہیں ہے. ہمیشہ ہی کہتے، جب بھی ہم مومنین سے کہتے انفاق کیوں نہیں کرتے تو فوراً جواب آتا ہمارے پاس پیسہ ہی کہاں ہے. قرآن کہاں کہہ رہا ہے کہ پیسہ ہی دینا انفاق ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ نہیں، میں کیسے انفاق کروں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہنر جانتے ہو؟ کہاں؟ کہ دوسرے کو ہنر سکھا دو، یہ بھی انفاق ہے. یا رسول اللہ ہنر بھی نہیں جانتا، بچوں کو پڑھانا جانتے ہو؟ کہاں؟ کہ ایک بچے کو تعلیم دے دو، یہ بھی انفاق ہے. کہ پڑھنا بھی نہیں جانتا، نہ ہنر ہے، نہ علم ہے، نہ پیسہ ہے، کیا کروں؟ راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دو، یہ سوچ کر کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے، یہ بھی انفاق ہے. اتنی بھی طاقت نہیں ہے کمر کو جھکا سکو، ہاتھ سے پتھر کو اٹھا سکو. یا رسول اللہ یہ طاقت بھی نہیں ہے. میں حدیثوں کو جمع کر رہا ہوں، حدیث ایک ہی حدیث میں آپ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو. اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں جھکوں اور پتھر کو ہٹا سکوں. پیغمبر اسلام نے کہا آنے والے مسلمان کو دیکھ کر سلام میں ابتدا کر دو، یہ بھی انفاق ہے. یہ بھی انفاق ہے. دعاؤں میں سارے مومنین کو شامل کر دو، انفاق ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، سارے مومنین کو شامل کر لو، یہ بھی انفاق ہے. ایک مرحوم کی اصالہ ثواب کی مجلس بھی ہے، سارے مومنین کو شامل کر لو. کئی لوگ آ گئے نماز جنازہ میں شریک ہو گئے، پروردگار کہتا ہے پتہ نہیں کتنا رحیم ہے پروردگار. اگر کچھ مومنین جمع ہو جائے کم از کم 40، میں یہی تاکید کرتا ہوں جہاں بھی کسی کی موت ہو، کسی کی نماز جنازہ ہو، 40 مومنین کم از کم جمع ہو جائیں اس نماز جنازہ میں. 40 جمع کیوں؟ ایک روایتوں میں ہمارے پاس ہے جس کی نماز میت میں 40 مومنین جمع ہو کر یہ گواہی دے دیتے ہیں کہ پروردگار ہم سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتے. تو پروردگار حکم دیتا ہے فرشتوں سے کہ فرشتوں اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو. اس لیے 40 مومن گواہی دے رہے ہیں، 40 مومن گواہی دے رہے ہیں. کتنا رحیم ہے ہمارا پروردگار، ہمیں نہیں معلوم ہے. یہ بھی انفاق ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ پروردگار انہیں عطا کرتا دعا میں شامل کر لو مومنین کو. پروردگار اس مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے. بس ان کا غم شہدائے کربلا کے غم کے ساتھ مل گیا ہے. بچوں کے لیے کوئی غم نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ کے غم کو حسین کے غم کے ساتھ ملا دیا. ہمارا غم قطرہ ہے، حسین کا غم سمندر. شہزادی کی تاکید ہے، یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، کہ جب بھی کوئی ہماری قوم کا بچہ دنیا سے جائے گا تو لوگ علی اصغر کو یاد کریں گے، جب بھی جوان مرے گا تو لوگ علی اکبر کو یاد کریں گے، اور جب کوئی ضعیف مرے گا تو لوگ حسین کو یاد کریں گے. اس لیے کہ لوگوں نے وعدہ کیا. ہم آج یہاں پر آپ جمع ہو گئے اس حسین غریب کو یاد کرنے کے لیے جس کی غربت بے نظیر ہے، بے نظیر ہے. میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے لیے مومنین جمع ہو گئے، غسل کا انتظام کیا گیا، کفن کا انتظام کیا گیا، دفن کا انتظام کیا گیا. انتظار کرتے رہے لوگ کہ کب نماز جنازہ ہوگی تاکہ ہم شریک ہو سکیں. لیکن ذرا سید سجاد کے جگر سے بھی کوئی پوچھے، جوان بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق. مدینے میں تشریف فرماتے واقع کربلا کے بعد چوتھے امام، تو کسی سائل نے گھر پہ آواز دی، یا مولا انا الغریب فرحمونی، انا الغریب فرحمونی. مولا میں غریب ہوں مجھ پر رحم کیجیے، مولا میں غریب ہوں مجھ پر رحم کیجیے. امام گھر سے باہر تشریف لائے اور لانے کے بعد اسے قریب بلایا سائل کو اور اپنے سینے سے لگایا اور پوچھا بتا تو نے کیا کہا ہے؟ کہا مولا میں نے یہی کہا کہ میں غریب ہوں مجھ پر رحم کیجیے. تو امام نے ایک نفسیاتی سوال کیا، کیا تو اس شہر میں اس دنیا سے چلا جائے گا تو لوگ تجھے دفنانے کے لیے تیار ہوں گے؟ تجھے یقین ہے کہ لوگ تجھے کفن دے دیں گے؟ اس نے کہا مولا میں مسلمان ہوں، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، مجھے اتنا یقین ہے کہ لوگ مجھے کفن بھی دیں گے، لوگ مجھے دفنا دیں گے. امام نے پھر اسے اپنے سینے سے لگایا، کہا بھیا تو غریب نہیں ہے، غریب تو میرا بابا دشت کربلا میں 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا.
ارے کوئی فاطمہ کے لال کو دفنانے کے لیے تیار نہ تھا، کوئی فاطمہ کے لال کو کفن دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہائے کربلا کی ریت اڑ اڑ کر حسین کے جنازے پر پڑتی رہی، لاشوں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کر دیا گیا تھا۔ زہیر بن قین کی زوجہ کہتی ہے جب میں نے میرے شوہر کا سر کوفے کے بازار میں دیکھا تو میں نے اپنے غلام کو قریب بلایا کہ میرے قریب آنا اور یہ کفن دشت کربلا لے جانا اور زہیر کو یہ کفن دے دینا۔ مجھے یقین ہے لوگوں نے فاطمہ کے لال کا احترام کرتے ہوئے فاطمہ کے لال کو کفن دے دیا ہوگا، اور تو یہ کفن دے دینا زہیر کو، پھر تو آزاد ہے۔ روایت یہ کہتی ہے زہیر کا غلام کفن لے کر دشت کربلا کے قریب آیا اور دشت کربلا میں ہاتھوں میں کفن لیے کھڑا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے گئے۔ کفن لے کر واپس کوفہ پہنچا، زہیر کی بیوی نے پوچھا بتا کفن واپس کیوں لے آیا ہے؟ کہا بیوی معاف کرنا میں زہیر کو کفن نہ دے سکا۔ ایک مرتبہ پوچھا بتا وجہ کیا ہے؟ کہا بیوی میں کفن لے گیا تھا، کفن ہی ایک تھا، ارے 72 لاشیں فاطمہ کا گھر دشت کربلا میں ویران ہو گیا۔ حسین کا لاشا بے گور و کفن دشت کربلا میں پڑا تھا، بیوی میں کفن نہ دے سکا۔ اللہ نے غربت حسین کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ سید سجاد 3 دن کے بعد بے اجاز امامت کربلا پہنچے شہدائے کربلا کو دفنانے کے لیے۔ جب دفنا چکے تو واپس آئے، زینب کبریٰ نے پوچھا بتا بیٹا تو نے دشت کربلا میں کیا دیکھا؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھ سے مت پوچھئے گا میں نے دشت کربلا میں کیا دیکھا۔ زینب کا اصرار بڑا نہیں، بتا بیٹا تو نے دشت کربلا میں کیا دیکھا؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں روایتوں میں لکھا ہے جب بھی کسی مردے کو قبر میں لٹانا تو اس کا سر اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف موڑ دینا۔ پھوپھی اماں اس بیٹے کی غربت کو جاننا چاہتے تو جان لو، میں نے بابا کو قبر میں لٹا دیا لیکن تن پہ سر نہ تھا جو میں قبلے کی طرف موڑ دیتا۔ آواز دی یا رسول اللہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ماتم حسين۔ ذیشان بھائی حسین یا 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 حسین